اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو الگ طرح کی سول عطا کی ہے، یعنی میرے وجود میں جو سول ہے اس کے اندر سے نکلنے والی انرجی اور ہے، آپ کے وجود کے اندر جو سول موجود ہے اس کے اندر سے نکلنے والی انرجی اور ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کے اندر ایسی سول موجود ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح میں کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ یعنی وہ لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دیتی، اس کا فقط مقصد اس دنیا میں آ کے اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں بہت بڑا کام بھی لیتی ہے۔ ایسے جو بندے ہوتے ہیں اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو فیض دیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، مطلب وہ اللہ ہی کی خاطر زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا جن کے اندر ایک چوزن سول موجود ہے، ان کے وجود سے جو انرجی خارج ہوتی ہے اس کے اندر 9 بہت بڑے سائنز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سننے میں سائنس ایسے ہوں گے کہ جیسے بہت ہی دلچسپ قسم کے سائنس ہیں، یہ ہر کسی کے اندر ہونے چاہیے، لیکن یہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی برگزیدہ اور چنی ہوئی جو روح ہے نا، اس کے اندر سے ایسی انرجی خارج ہوگی جس کو لوگ فیل کریں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سائنس دیکھو یہ کائنات ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بے جان پیدا نہیں کیا، یعنی بنی تو یہ گیسز سے، ہوا سے، مٹی سے، اس چیزوں سے مل کے بنی ہے، لیکن در حقیقت جو ہے نا یہ بے جان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا وہ میرا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ یاد کرتی ہے، وہ ذہانت رکھتی ہے، وہ انٹیلیجنس رکھتی ہے۔ کائنات کے اندر اپنی ایک ذہانت موجود ہے، تو کائنات آپ سے رابطہ کرے گی کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس یونیورس کو جوڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے وجود کے اندر ایسی سول بھیجی جس کے اندر سے ایسی انرجی خارج ہوگی جو اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہوگی۔ کائنات جب انسان سے رابطہ کرتے ہیں نا تو وہ 3 طریقوں سے کرتی ہے۔ نمبر 1 نمبرز کے ذریعے، انسان کو مختلف قسم کے نمبرز شو ہوتے ہیں، نمبر 7، نمبر 13، نمبر 313، اس طرح کے نمبرز انسان کو شو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسم شو ہوتے ہیں، اس میں اللہ شو ہوتا ہے، ذاتی اسم شو ہوتا ہے، صفاتی اسم شو ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو جو ہے نا کائنات دکھانا شروع کرتی ہے، کیونکہ اس کائنات کی جو مک ہے نا، جو اس کا سمجھ لے کہ خمیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسم سے بنا ہوا ہے، اس میں اللہ ذات سے۔ تو کائنات کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ذات کے اندر جو سول موجود ہے اس کی بیس بھی اس میں اللہ ذات، یعنی ذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اسم ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک چیز، انسان کو خوابوں کے ذریعے اور اشاروں کے ذریعے بھی یہ کائنات کنیکٹ میں لے کے آتی ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر سے جو انرجی خارج ہو رہی ہے نا، اس کائنات کے اندر موجود انرجی سے وہ ویل کنیکٹڈ ہوگی، تبھی یہ پاسبل ہوگا کہ آپ جو کچھ سوچیں گے وہ آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے گا۔ عام بندہ مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرے نا، اگر مطلب کوئی بھی چیز آپ نے کائنات سے لا آف اٹریکشن کے تھرو لینی ہے تو آپ کو مکمل طور پر ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہلے دن سے ہی کائنات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا ویسی چیزیں ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی کی تکلیف کے بارے میں سوچیں گے تو اس کی تکلیف حل ہو جائے گی، اگر وہ کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بندے کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اندر یہ انرجی رکھے جو انرجی کائنات کی انرجی کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہو۔ یہ پہلا بہت بڑا سائن ہے کہ آپ سے کائنات رابطہ کرے۔ یہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا ہے نا تب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بہت بڑا سائن، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس جب کوئی بھی ٹوٹا ہوا دل آ کے بیٹھے، مطلب کوئی بندہ ہے ایسا جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ کسی وجہ سے اس دنیا سے ناراض ہے یا کسی وجہ سے اس کا دل اداس ہے، وہ جب بندہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھے گا، آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا تو آٹومیٹکلی وہ ہیل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے وجود کے اندر سے جو آپ کا اورا ہے نا اس کے اندر سے ایسی انرجی خارج ہو رہی ہے جو اس کو ہیل کر رہی ہے، اس کو ریلیکس کر رہی ہے، اس کا غصہ کم ہو رہا ہے، اس کے صبر میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بندہ خوشی فیل کر رہا ہے، وہ بندہ بالکل تسکین پا کے آپ کے پاس سے اٹھے گا، وہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہے گا، کیونکہ وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے، اس کا جو ہے نا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی مشکل آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایک بہت بڑا سائن، آپ ہمیشہ نیچر کو اور خاموشی کو اپناؤ گے۔ یہ بہت بڑا سائن ہے۔ انسان ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ خود کو نیچر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انسان کھلی ہوا میں جا کے بیٹھ کے اگر آپ ریلیکس فیل کرتے ہو، خاموشی کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی، اس خاموشی میں بیٹھ کے آپ نیچر کو فیل کرو گے، یعنی انسان خود کو نیچر کے حوالے کرے گا۔ انسان زیادہ وہ شور والی جگہ پہ، زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جائے گا۔ یہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے انسان کے اندر جس کی تنہائی میں حسن ہوتا ہے، یعنی آپ کی تنہائیاں خوبصورت ہوں گی۔ چوتھا ایک بہت بڑا سائن، دیکھو آپ کے پاس جب کوئی بھی زہریلا بندہ آگے بیٹھے نا جس کے وجود کے اندر سے زہریلی مطلب منافقت، غیبت، کینہ، اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں نا، جو بندہ ہمیشہ گناہ میں لت پت رہتا ہے، وہ بندہ جب آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی کلین ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ خود کو سوچے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں نا میں یہ غلط کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے اندر ایک پاکیزہ سول موجود ہے، اس کی ایک پاکیزہ انرجی ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گی، اس کو گناہوں سے دور کرے گی، تو آپ کی انرجی اگلے پہ افیکٹ ڈالے گی۔ پانچواں ایک بہت بڑا سائن یہ بھی ہے کہ جانور اور بچے آپ سے بڑی محبت کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو سول موجود ہے وہ معصوم ہے۔
وہ گناہوں سے دور رہتی ہے، وہ دل کا بچہ ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ایسے بندے اپنی فیلنگز کی بیس پہ چلتے ہیں، اور بچے اور جانور بھی فیلنگز کی بیس پہ چلتے ہیں، تو آپ کا اور بچوں کا رشتہ ہمیشہ اچھا رہے گا، آپ کا اور جانوروں کا رشتہ ہمیشہ اچھا رہے گا۔ آپ سے چڑیاں، کوے، ہر قسم کا پرندہ آپ سے محبت کرے گا، آپ یہ فیل کرو گے یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ چھٹا ایک بہت بڑا سائن یہ ہے کہ بلا وجہ لوگ آپ سے حسد کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ بندہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے حسد کیوں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ انرجی موجود ہے جو اس کے نفس کے تابع ہے، یعنی اس کے وجود کو شیطان اور نفسیات نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ایسے بندے کے سامنے جب ایسی انرجی جاتی ہے نا، جو پاکیزہ قسم کی انرجی ہو، تو اس سے دور رہتی ہے، دور بھاگتی ہے۔ تو جب وہ دور بھاگتی ہے تو وہ آپ سے ہمیشہ حسد کرے گا، ہمیشہ کینہ کرے گا، بغض کرے گا۔ ایسے جو بندے، ساتویں آپ کے اندر بہت بڑا سائن ہے کہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کاپی کریں گے، آپ کے خیالات کی کاپی کریں گے، آپ کے لباس کی کاپی کریں گے، آپ جیسا بننے کی لوگ کوشش کریں گے، آپ کی چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کریں گی، لوگ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بن نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی بندہ کاپی کر کے بن نہیں سکتا۔ خاص طور پہ جو شیطان صفت بندے ہوتے ہیں نا، جس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ حاسد ہے جو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی کاپی کرے گا، آپ کے خیالات کی کاپی کرے گا، لیکن در حقیقت وہ ایک فیک چیز ہے۔ آپ اوریجنل ہو، جو اوریجنل ہو، گاڈ گفٹڈ چیز ہو، تو لوگ آپ کی کاپی کریں گے۔ آٹھواں ایک بہت بڑا سائن، اب جس بھی گھر میں، جس بھی محفل میں، جہاں پر بھی جا کر بیٹھتے ہو، اس محفل کا رنگ بدل جائے گا، اس محفل کی انرجی، توانائی بدل جائے گی۔ جس محفل سے آپ اٹھ جاؤ گے نا، اس محفل کی رونق ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایسے بندے ہوتے ہیں، آپ کسی کمرے میں چلے جاؤ نا، اس کمرے میں آپ بیٹھو، اس کمرے کی انرجی تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی اس کمرے میں جب کوئی بندہ جائے گا تو وہ فیل کرے گا آپ کی انرجی کو، وہاں پہ سکون فیل کرے گا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا سائن ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کی درگاہ پہ سکون کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایسی انرجی موجود ہوتی ہے، جہاں پر انسان جیسے ہی انٹر ہوتا ہے، انسان سکون میں چلا جاتا ہے، اس انرجی کے دائرے میں جانے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کی ذات کے اندر سے ایسی انرجی نکلتی ہے کہ آپ جس کمرے میں داخل ہوتے ہو، جس محفل میں چلے جاتے ہو، وہاں پہ سکون طاری ہو جاتا ہے، لوگ باادب ہو جاتے ہیں، لوگ طریقے سے بات کرتے ہیں، وہاں پہ خوش گپیاں ہوتی ہیں، اچھی رونق لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ آپ کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے، آپ کی انرجی کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ آپ ماحول کو بدل سکتے ہو، تبدیل کر سکتے ہو، لوگوں کے دلوں کو آپ بدل سکتے ہو۔ کیونکہ جیسے جیسے آپ یہ اسپرچول سفر کرتے کرتے آگے بڑھو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ سے یہ کام لینا ہے کہ لوگوں کو دلوں کو پھیر، لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے تھرو یہ کام کرے گی۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی نا، تو ہر کوئی انسان اس کے سجدے میں گر پڑتا، سجدہ ریز کرتا، ہر کسی کو ہدایت عطا کرتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک طریقہ کار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انبیاء بھیجتی ہے، اولیاء بھیجتی ہے، اپنے چوزن لوگ بھیجتی ہیں، لوگوں کو رہنمائی دکھانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈالے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اندر یہ ایبلٹی رکھی۔ نواں آپ کا ایک جسمانی بہت بڑا سائن ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ان کے چہروں پہ لانتیں نہیں پڑی ہوتی، وہ ہمیشہ خوبصورت دکھتے ہیں، چاہے ان کا رنگ کالا بھی ہے، لیکن ان کے چہرے پہ رونق ہوگی، آنکھوں میں چمک ہوگی۔ یاد رکھنا، یہ بہت بڑا سائن ہے۔ جتنی مرضی اچھی بندہ فوڈ لے نا، اس فوڈ کے کھانے کے باوجود بھی وہ والی رونق انسان کے چہرے پہ نہیں آتی جو اللہ کا کرم ہونے سے آتی ہے، آپ کے وجود کے اندر سے نکلنے والی انرجی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوگی کہ جو بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگ اس دنیا میں بھیجتی ہے جس کے اندر یہ سارے سائنس موجود ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ سارے سائنس موجود ہوتے ہیں، وہ دکھنے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ان کے اندر ایسی سول موجود ہے جس سول نے اسپرچول جرنی کرنا ہے، اسپرچول جرنی کر کے خدا کی ذات کو حاصل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔